صاحب کا واضح پیغام تھا کہ پولیس لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ تشدد کے لیے، ٹارچر سیل بنانے کے لیے، جو پچھلے 40-50 سال سے یہاں بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اداروں کے کلچر چینج کرتے ہوئے وقت لگتے ہیں، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتے کام۔ کسی صورت کسی کو کسی پہ تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ اصلاحات فوری طور پر آ رہی ہیں پنجاب میں اور کچھ لانگ ٹرم میں آئیں گی۔ تو ایک تو جی تمام پولیس افسران اس بات کے اب بنا دیے جائیں گے رسپانسبل کہ نیچے پرچے نہیں ہوں گے، اب اوپر ہوں گے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پنجاب کا اور پنجاب کے اندر پولیس کلچر کا، جس کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بہت تنقید بھی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک سے زیادہ ویڈیوز سامنے آئی پولیس اور تشدد کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کے اوپر، جو ان کی حراست میں لوگ ہیں، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت تنقید ہوئی اور بعد میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ آئی جی پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ تھانوں کے اندر ڈیوٹی کے وقت جو پولیس آفیسرز ہیں اور اہلکار ہیں وہ سیل فونز کا استعمال نہیں کریں گے، جس کے اوپر دوبارہ پھر یہ تنقید اس لیے ہوئی کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس لیے پاس کیا گیا ہے تاکہ اگر تشدد ہو رہا ہو تو نہ اس کی ویڈیو بنے اور نہ خبر باہر نکلے۔ اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ بات اس حوالے سے بھی ہونے لگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان نے پاور میں آنے سے پہلے ایک نہیں بہت دفعے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے آ کے پولیس کے کلچر کو تبدیل کریں گے اور ریفارمز کریں گے، مگر پنجاب میں حکومت بنانے کے چند دنوں کے بعد ہی یہ جو ان کا وعدہ تھا اور جو انہوں نے اس کے حوالے سے کمیٹی بھی بنائی تھی اس کا کام رک گیا۔ مگر اب پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ جب واقعات سامنے آئے ہیں تو دوبارہ یہ وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے اعلان کیا ہے کہ صوبائی حکومت نے ان تشدد کے واقعات کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار بورڈ بنانے کے بارے میں سوچا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پبلک ریلیشنز آفیسرز جو ہیں وہ تھانوں کے اندر تعینات کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس ریفارمز ہیں وہ راتوں رات تو ہو نہیں سکتے، اس کے لیے وقت درکار ہے، اور پنجاب کے اندر اگر انہوں نے یہ کلچر تبدیل کرنا ہے اور اصلاحات کرنا ہے تو ان کو وقت بھی چاہیے کیونکہ یہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ مگر کیا یہ اس دفعہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا یہ وعدہ جو ہے یا ایک دفعہ پھر انہوں نے جو اعلان کیا اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ اور اصل میں یہاں سیریس مسائل ہیں کیا؟ کیوں نہیں اتنے عرصے کے بعد، اتنی حکومتیں آنے جانے کے بعد ابھی تک پولیس ریفارمز نہیں ہوئے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صدر جو سابق آئی جی پولیس ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ جی سر، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، پھر وہی بات کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل سینسیریٹی کا ہے۔ اگر آج پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ سنسیئر ہو جائے یا وہ اس بات پہ وہ قائم ہو جائے کہ انہوں نے اصلاحات کرنے ہیں تو ہو جائیں گے، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں نا، آپ نے جب تک جو ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں سوسائٹی کے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنی ایکسٹرا آرڈنری ول چاہیے آپ کی۔ اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ ہماری جو ایک لیگسی ہے کلونیل، اس میں پولیس کو بنایا ہی اس طرح سے گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو نیٹیوز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے کارنیلیس نے کہا تھا کہ رول آف ڈنڈا جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ پولیس سسٹم جو ہے وہ، کیونکہ اس طرح کا پولیس سسٹم انہوں نے انگریزوں نے اپنے ملک میں تو نہیں بنایا تھا، وہاں یہ تھا کہ ایمفیسس ساری تھی۔ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے آ کے پولیس کا قانون تو تبدیل کیا، پولیس آرڈر 2002، بٹ اس کے بعد بھی پنجاب کے اندر پولیس کلچر تبدیل نہیں ہوا۔ سو صرف قانون کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ایک تو دیکھیں نا، وہ قانون بدلنے والے بھی ہم ہی تھے، 141 سال ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے 25 سے 30 مختلف کمیشنز کمیٹیز، ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی اس سے جان چھڑائیں، یہ جو آپ نے 1861 کا پولیس ایکٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ بیسیکلی اینٹی پیپل ایکٹ ہے وہ،
लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं उनको वो बहुत अच्छा लगता है। नतीजा क्या हुआ कि इवन जो 2002 आप बात कर रही हैं, तो 2006 में ही उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स आ गई, और उन अमेंडमेंट्स की वजह से वो पहले से भी बदतर हो गया, 1861 से भी। और फिर लोग 18th अमेंडमेंट का सहारा लेके तो वापस चले गए अपना 1861 पे, पंजाब भी और सिंध भी और बलूचिस्तान भी, और इधर चलता रहा ये कुछ अपना केपी में बाद में 2016-17 में उन्होंने एक अपना नया एक्ट बनाया, और वो एक्ट ओवर 90% जो है वो पुलिस आर्डर 2002 पे ही था। अब इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन आती है ना वो इन दो सूबों से आती है, एक सिंध और एक पंजाब। पंजाब में अगरचे उन्होंने इन नेम पुलिस आर्डर रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो पुलिस एक्ट 1861 की भी वर्स्ट फॉर्म है। तो ये नहीं है कि पुलिस में बड़े बड़े अच्छे अफसर भी हैं, दे डोंट वांट के जी उनके जो लोग हर वक्त उनको क्रिटिसाइज़ करें। तो ये जो सब कल्चर को चेंज करना है, और पुलिस का सब कल्चर इज़ बेस्ड ऑन वायलेंस, नो डाउट। अब इसको कैसे आपने चेंज करना है? इसको चेंज करने का यही है कि सबसे पहले इसको पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, पुलिस को पॉलिटिकली न्यूट्रल रखें। मैं अगर माफ़ी चाहती हूँ, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, एक चीज़ ज़रूर ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पुलिस को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा, मगर आपने ख़ास तौर पे डीपोलिटिसाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इंडिपेंडेंट का नहीं इस्तेमाल किया। क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, डीपोलिटिसाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस को आप इतना बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फोर्स बना दें जिसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस या कोई सुपरविजन ना हो। नहीं, बिल्कुल सही है, एंड नोबडी वांट्स दैट। उससे तो एक और सीरियस प्रॉब्लम पैदा होगा। जो बात हम करते हैं वो ये है कि आप इनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दें, और ताकि आप इनको फिर अकाउंटेबल भी होल्ड कर सकें। अगर हर बात आपने ऊपर से इनको कहनी है कि फ़लाँ को भाई अंदर कर दो, फ़लाँ को बाहर कर दो, फ़लाँ के ऊपर जाली पर्चा बना दो, फ़लाँ के ऊपर ना बनाओ, तो उससे आप जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स हैं उनको खुद ही ब्लंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक मीटिंग में मैं था तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आया था उस वक्त 2004 में कि जी हमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने तो इलेक्शन में इनसे काम लेना होता है और ये वो। तो बात यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स हैं आपने बनाने, वो भी इंडिपेंडेंट बनाने हैं, ना वो पुलिस की फेवर के हों, ना वो जो गवर्नमेंट है उनकी फेवर के हों, ताकि एक नज़र आए कि पुलिस जो है वो अकाउंटेबल ठहराई जा रही है इन द रियल सेंस। ये नहीं है कि ऐसे कार्रवाई डालने के लिए। तो पुलिस का जो अपना एक कल्चर अब तक इवॉल्व हो गया है बहुत से फैक्टर्स की वजह से, कि उनके इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो हमने उन वीडियोस में देखा, उसको तब्दील करने के लिए और भी तो कुछ करना होगा। नहीं, मतलब है कि वो तो पूरा एक पैकेज है ना जी। सिर्फ एक डीपोलिटिसाइजेशन तो इन आइसोलेशन होगी भी नहीं कभी। वो क्या है कि आपने भर्तियां सारी इंश्योर करनी है कि मेरिट पे हों, उसके बाद ट्रेनिंग्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे हों, और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके बेसिस पे आपकी फर्दर जो प्रमोशंस हैं, कैरियर प्रोग्रेशन जो है वो उस तरह से हो। और फिर यह है कि आप की पोस्टिंग्स जो हैं वो उन स्पेशलाइजेशंस में रहें जो कि ट्रेनिंग्स आपको कराई गई हैं। फिर यह है कि आप ये ना हो कि आपको रोज़ वहाँ से तब्दील किया जाए। एक जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि अगर आपको ये पता हो कि गवर्नमेंट बेशक इस दौरान 4 बदल जाएं, लेकिन मैंने अपनी टेन्योर पूरी करनी है,
تو سر تو پھر اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ سکی ہوں تو شارٹ ٹرم میجرز کے اندر ڈی پولیٹیسائزیشن اور سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اور لانگ ٹرم اور میرٹ بیسڈ پروفیشنل ہوں، میرٹ بیسڈ ہوں، اور ساتھ میں جو آپ نے بات کی کہ ٹریننگ ان کی جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اور ساتھ اسی میں جو سب سے ضروری بات آخر پہ ہے وہ ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں جو سٹیزن ہے اس کا کانفیڈنس ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب ساڈل صاحب، آپ سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position. You can't do that. You can't do that with me. So they're dead as far as I'm concerned. And we've hit the Taliban harder in the last 4 days than they've been hit in over 10 years. ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغان طالبان کا اور امریکی حکومت دونوں کے درمیان مذاکرات کافی عرصے سے چل رہے تھے، اور اب تو اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ بس آج نہیں تو کل فائنل ڈیل جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی، مگر پھر کہانی میں ایک دم ٹوسٹ آ گیا، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 روز قبل کہا کہ جو کیمپ ڈیوڈ میں ان کی افغان طالبان کے ساتھ ملاقات ہونی تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کینسلیشن اس لیے کی ہے کیونکہ افغان طالبان کی جو اٹیکس ہیں افغانستان کے اندر وہ نہیں رک رہے، اور جو تازہ ترین اس طرح کی کارروائی ہوئی افغان طالبان کی طرف سے اس کے اندر ایک امریکی فوجی بھی ہلاک ہوا۔ طالبان کی طرف سے پہلے تو حیرانی کا اظہار ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات ختم ہوئے ہیں تو اس کا زیادہ نقصان امریکہ کو خود ہوگا، اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر انہیں باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا، پاکستان نے اس کی یہ جو منسوخی تھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا، اور دونوں سائڈ سے کہا کہ وہ پھر سے ایک دفعہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آئیں اور ایک دوسرے سے بات چیت شروع کریں۔ ایک اور جو مزید ڈیولپمنٹ انہی دنوں کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہیں نور ولی اور 11 افراد ان کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ اقدام اس لیے لیا گیا ہے بقول امریکہ کے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوئی صاحب جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی شکریہ۔ جی سر، تو یہ بتائیں کہ یہ ایک دم کیا ہوا؟ پہلے تو نہ کوئی خبر آ رہی تھی کہ کیمپ ڈیوڈ میں کوئی ملاقات کی مطلب کہ بات بھی ہو رہی ہے، پھر ایک دم پتہ چلا کہ ملاقات بھی ہونے والی تھی اور وہ کینسل بھی ہو گئی۔ ایک تو جو ابھی آپ نے تھوڑی گفتگو سنائی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں 2 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ طالبان اس لیے حملے کر رہے ہیں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کریں۔ بارگیننگ تو ساری ہو گئی تھی، ساری شرائط طے ہو گئی تھی، ابھی جو حملے ہو رہے تھے اس کی اور بھی وجوہات ہیں، تو تقریباً یہ معاہدہ تو طے پا گیا تھا، ابھی کیا بارگیننگ کریں گے؟ یہ تو خیر ٹرمپ کا کہنا تھا۔ ایک اور جو انہوں نے بات کی کہ میں نے پچھلے 4 دنوں میں ان کو اتنا نقصان پہنچایا طالبان کو جتنا پچھلے 4 سالوں میں نہیں پہنچایا۔ وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہاں پہ نقصان پہنچایا ہے اور کس کو مارا ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹرمپ کے جو دعوے ہیں، جو ان کی خارجہ پالیسی جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں، ٹویٹ کے ذریعے اچانک فیصلے کرتے ہیں، بڑا امپلسو، تو یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور مذاکرات طالبان سے شروع کرنا یہ بھی امریکہ نے پہل کی تھی، امریکہ نے طالبان کا مطالبہ مانا اور ان کی یہ شرط بھی مان لی کہ افغان حکومت کو شامل نہیں کیا جائے گا۔
وجوہات یہ بھی ہیں. سر جو امریکن میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق جو دو ایٹ لیسٹ تھیوریز میں نے پڑھی ہیں، ایک یہ ہے کہ شاید کیمپ ڈیوڈ آنے کے لیے افغان طالبان تیار نہیں ہوئے جب ان کو آخری منٹ پہ کہا گیا کہ وہاں آ کے ایک ملاقات ہوگی، کیونکہ وہاں افغان حکومت کو بھی بلا لیا گیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ابھی کوئی تفصیلات طے ہی نہیں ہوئی تھیں، اس لیے جو تھی وہ تیار نہیں ہوئے افغان طالبان، یا امریکی حکومت کو بھی احساس ہوا تو انہوں نے آخری منٹ پہ کینسل کر دیا. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعوت تو ان کو اگست کے آخر میں خلیلزاد نے پہنچا دی تھی کہ ٹرمپ نے دعوت دی ہے کیمپ ڈیوڈ آئیں ملاقات کریں. طالبان نے کہا نہیں، یہ معاہدہ پہلے ہونے دیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کیمپ ڈیوڈ میں صدر اشرف غنی کی ملاقات ٹرمپ سے علیحدگی میں تھی اور طالبان کی ملاقات بھی علیحدگی میں تھی، تو یہ اکٹھے نہیں آ رہے تھے بلکہ یہ سیپریٹلی آ رہے تھے. اور پھر یہ جو امریکی میڈیا میں آ رہا ہے، ایک تو یہ بات آئی کہ طالبان تیار نہیں تھے، طالبان نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ کہ امریکہ نے کچھ شرائط طالبان سے منوانے کی کوشش کی، اس لیے یہ مذاکرات اتنے طویل بھی ہو گئے تھے. امریکہ نے کہا کہ جنگ بندی کریں، امریکہ نے مطالبہ کیا کہ طالبان افغان حکومت سے براہ راست بات کریں، طالبان فی الحال نہیں مانے، تو وہ ظاہر امریکہ کو اس کے اوپر کافی ناراضگی تھی. لیکن یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں اور یہ طالبان کے بقول یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ قطر کی حکومت معاہدے کا اعلان کرے گی الجزیرہ کے ذریعے اور پھر اس کے اوپر دستخط ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 23 ستمبر کو اوسلو ناروے میں انٹرا افغان ڈائلاگ، افغانوں کی آپس میں ملاقات ہوگی، اس میں طالبان ہوں گے اور ان کے مخالفین ہوں گے. مخالفین میں افغان حکومت ہے اور افغانستان کی حکومت کی جو اپوزیشن ہے. یہ فیصلہ ہوا تھا، تو کافی چیزیں طے ہو گئی تھیں. اور ہمیں تو یہ بھی اطلاع ہے کہ زلمے خلیلزاد جی رحیم اللہ صاحب، یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہوگا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں افغان امریکہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں اور جو ابرپٹلی کینسل کر دی گئی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. رحیم اللہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ مورلیس جو افغان طالبان کے بقول مورلیس سارے ایشوز طے ہو گئے تھے. اناؤنس قطر کے اندر الجزیرہ کے تھرو ہونا تھا کہ یہ فائنل ڈیل ہو گئی ہے، اور پھر 23 سپٹمبر کو کابل حکومت کے ساتھ افغان طالبان نے بیٹھنا تھا. تو یہ بیچ میں اس ساری چیزوں کے درمیان کیمپ ڈیوڈ میں کیا ہونا تھا؟ مطلب کہ کیمپ ڈیوڈ کی بھی تو دیکھیں بہت سمبولک ایک ویلیو ہے اور ایک اہم وہ سیٹ ہے امریکن پریزیڈنٹ کی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں خاموشی سے ایک ملاقات ہوتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور وہ گھر چلے جاتے کوئی اناؤنسمنٹ کیے بغیر افغان طالبان کے ساتھ. نہیں، یہ تو ایک بڑا ایونٹ ہونا تھا. اور یہ بھی ٹرمپ کا عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ آپ 9/11 کی برسی سے 2-3 دن پہلے اس طرح طالبان کو کیمپ ڈیوڈ بلا رہے ہیں. یعنی طالبان کی حکومت کے اوپر امریکہ اچھا، تو یہ ملاقات کیمپ ڈیوڈ میں 11 ستمبر سے پہلے ہونی تھی؟ اس سے پہلے ہونی تھی، لیکن آپ دیکھیں نا اس کی یہ سیاسی وہ جو اس کا کانسیکوینسز تھے، امپلیکیشنز تھے کہ بھائی ٹرمپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے میرے خیال میں کہ آپ ان طالبان کو بلا رہے ہیں جن کے اوپر امریکہ کا الزام تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی افغانستان میں، ان کی حکومت نے، اور پھر آپ نے ان کے خلاف بڑی کارروائی کی اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا. ابھی انہی طالبان کو آپ بلا رہے ہیں امریکہ، اور ایسے موقع پہ جب اسی 9/11 کی برسی ہے. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کیمپ ڈیوڈ میں تو ٹھیک ہے یاسر عرفات اور مناخم بیگن اور یہ صدر کارٹر، ان کی ملاقات، بڑی بڑی وہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں. لیکن یہ طالبان کو وہاں بلانا، شاید طالبان وہاں پہ نہ جاتے، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ بڑا ہی عجیب و غریب اور حیران کن کیا تھا. تو یہ حیران کرنے والے فیصلے ٹرمپ کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے 15 مہینے سے،
یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ٹویٹ آنے والا ہے یا اس پر یا اس پر، یعنی یہ لوگوں کو ایک توقع بھی تھی اور خوف بھی تھا کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آ جائے گا، یا تو اپنی پوری فوج کو نکال لیں گے افغانستان سے بغیر معاہدے کے، یا پھر اس پورے سلسلے کو وہ لپیٹ لیں گے اور ختم کر دیں گے، اور وہی ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ مگر سر اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، اور اگر شروع ہوں گے تو یہ جو افغانستان کے اندر پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے بعد شروع ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب بات چیت ختم ہو گئی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واپس صورتحال جو ہے لوٹ جائے گی جو پہلے تھی افغانستان کے اندر۔ نہیں، میرے خیال میں تو یہ مذاکرات پھر سے شروع کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب آپ نے سارے معاملات طے کر دیے ہیں اور اس کا اگلا دور ہونا تھا امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے بعد، افغانوں کی آپس میں بات چیت ہونی تھی، شاید آگے جا کے جنگ بندی بھی ہو جاتی، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا، افغانستان کے آئین میں ترامیم کی بات بھی ہوتی، تو یہ چیزیں تو ابھی آگے جا کر ہونی تھیں، لیکن آغاز تو تقریباً ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد اور کیا آپ کے پاس راستہ ہے، یا تو آپ جنگ کریں گے یا پھر بات کریں گے۔ اگر فی الحال بات چیت نہیں کریں گے تو پھر جنگ میں تیزی آئے گی۔ جنگ 18 سال سے آپ کر رہے ہیں۔ تو سر اب اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ اب انتظار کریں گے جب تک امریکن حکومت پھر ان سے رابطہ نہیں کرتی؟ ہاں بالکل، وہ ان کے جو رہنما ہیں، مذاکرات کار ہیں، وہ ابھی تک دوحہ میں ہیں، وہاں موجود ہیں۔ امریکہ نے بھی زلمے خلیلزاد کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا، یعنی وہ اب بھی چیف نیگوشیٹر ہیں۔ ملا برادر جو طالبان کے نائب امیر ہیں وہ بھی دوحہ میں ہیں۔ اور سر پاکستان اس وقت کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ کیا وہ اس وقت بات چیت کر رہا ہے، ٹرائنگ ٹو کنونس دی امریکنز ونس اگین کہ وہ بات کریں کابل افغان طالبان سے؟ تو پاکستان کا جو موقف سامنے آیا کہ یہ بات چیت ختم کرنا، اس کے اوپر تشویش اور یہ امید رکھنا کہ بات چیت پھر سے شروع ہو جائے گی، تو ظاہر ہے اس کے لیے پاکستان نے کوششیں شاید شروع کر دیے ہیں۔ طالبان سے بھی رابطے ہوں گے، امریکہ سے بھی ہوں گے، دونوں سے کہا جائے گا کہ سیاسی حل ہی اس مسئلے کا ایک دائمی حل ہو سکتا ہے۔ سیاسی بات چیت ہونی چاہیے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور جنگ اگر آپ نے کرنی ہے امریکہ نے اور نیٹو نے، تو یہ پھر 14,000 امریکی اور باقی کوئی 16,000 نیٹو کے رکن ممالک اور جو اور فوجی ہیں، 30,000 فوجیوں کو لے کر امریکہ اور نیٹو کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے طالبان وہ تو صحیح ہے سر، بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چند مہینے اور اب پھر لڑائی شروع کر دیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے ہم سے بات۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی لیٹسٹ اسپیچ کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا، جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک تقریب کے دوران اسپیچ کے اندر بات کی نہ صرف جوڈیشری کے حوالے سے، مگر انہوں نے کچھ تھوڑا سا کامنٹ ایسا بھی کیا جس سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بات کریں جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی منظر ہے۔ انہوں نے کہا بہت انٹرسٹنگلی کہ اس وقت جو جاری احتساب کی مہم ہے اس کو یہ پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے اس کی کہ وہ ایک سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور زور دیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بات کی جو پرائیورٹیز ہیں اس وقت جوڈیشری کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو سو موٹو کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس، اس کو استعمال کرنا چاہیے صرف نیشنل امپورٹنس کے ایشوز کے لیے،
اور کسی کے کہنے پہ یا کسی کی خواہش پہ ان پاورز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے بات کی کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے کورٹ کی وہ جاری ہے، مگر انہوں نے کہا کہ اب وہ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیو جوڈیشلزم کے صورت میں آپ کو سامنے نظر آتی ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، جو ماہر قانون ہیں اور سابق جج سندھ ہائی کورٹ. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. سر، جو آج آصف سعید کھوسا صاحب نے تقریر کی کافی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے بہت سی ایسی ایشوز پہ بھی بات کی جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک ایز چیف جسٹس انہوں نے اپنے آپ کو بہت سارے ایشوز سے دور رکھا ہے. آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ آصف کھوسا صاحب کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے جو ویوز ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم اور سو موٹو کے متعلق وہ مختلف ہیں. اور جس طرح کہ پہلے ہوتا آیا ہے، پچھلی جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے اپنے ویوز تھے. تو یہ جہاں تک کہ چیف جسٹس کا تعلق ہے، ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ٹاپ آف دا ٹری ہوتا ہے، یعنی وہ باس ہوتا ہے جوڈیشری کا، تو وہ یقیناً اپنی جو اس کے ویوز، اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کو وہ امپریس کر سکتا ہے جس طریقے سے کورٹ چلتی ہے. تو انہوں نے تو اپنے بیانات دے دیے، لیکن جو چیز جہاں تک کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات ہے اور سو موٹو نوٹسز کی بات ہے، وہ تو خیر کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ پہلے بھی لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی بات کی. جو چیز ضرورت ہے جس کے متعلق کہ سوچنا چاہیے، وہ جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں جو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایسی چیز ہے جس کے متعلق سوچنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی چیز پر جو کہ اپوزیشن بیان کر رہی تھی ابھی تک، اور اس کے متعلق انہوں نے اشارہ کیا، یعنی جہاں تک کہ جوڈیشری کا تعلق ہے، جوڈیشری کو احساس ہو گیا ہے کہ جو یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس میں شاید کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے کسی قسم کی، اور جب لوگ اس کے متعلق شور مچاتے ہیں تو پھر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا جوڈیشری میں، تو اس کے مطلب کہ آئندہ دنوں میں کوئی نہ کوئی ضرور اسٹیپ لیا جائے گا اس کے متعلق، اور اس روکنے کی کوشش کی جائے. یہاں ایک اور سوال جو بہت اہم بات تھی، چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو کے حوالے سے تو بات کی، مگر یہ کہہ دینا کہ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں، یہ کیا بہت ایک ویگ ڈیفینیشن نہیں ہے؟ کیونکہ نیشنل امپورٹنس کے اتنی براڈ ٹرم ہے کہ اس میں تو بہت کچھ پورا آ سکتا ہے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب اس کو تھوڑا اور ڈیفائن کر دیتے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر جو سو موٹو کے پاورز ہیں ان کو اتنا براڈلی استعمال کیا گیا ہے کہ بہت سارے معاشرے کے حصے انکلوڈنگ لیگل کمیونٹی سے تنقید آئی ہے. آصف سعید کھوسا صاحب کے ٹینیور میں نہیں، مگر اس سے پہلے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے، جہاں تک کہ آرٹیکل 184(3) کا تعلق ہے، وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو تو اس صورت میں سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے اور نوٹس لے سکتی ہے اور اس کے متعلق فیصلے کر سکتی ہے. اس میں نیشنل امپورٹنس کی تو اس میں کوئی بات کہیں نہیں لکھی گئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ کوئی پچھلے 10-15 سال سے 184(3) کے تحت اتنی ججمنٹس آ گئی ہیں کہ اس کا جو براڈ کانسیپٹ ہو گیا وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایک جنرل انٹرسٹ آف جسٹس میں ہو، وہ اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو انہوں نے نیشنل امپورٹنس کی بات کر دی، اور یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ کمپلیٹلی ایسی چیز ہے جس کو کہ ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے کہ نیشنل امپورٹنس کیا ہے. میں سمجھوں گا ایک چیز نیشنل امپورٹنٹ ہے، دوسرا آدمی سمجھے گا دوسری چیز نیشنل امپورٹنٹ ہے نیشنل لیول پر. تو اس چیز کو اور بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن میرے خیال میں یہ جب چیز سامنے کبھی آئے گی ان کے سامنے تو یہ کافی مشکلات ہوں گی سپریم کورٹ کو اس پوائنٹ کے اوپر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.